لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ایک خامی کو لے کر آپ نے دلائل جو دیے حدیثوں کے اور قرآن کی آیات کی، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نوٹس جب ہمارے پاس ہے تو ہم ان احادیث کو اور ان آیات کو ان کے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہے، نظر اللہ من سمع مقالتی ووعاها ثم عمل، نظر اللہ امرأً، اللہ اس شخص کو خوش رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو ایک فائدہ حدیث کے یاد کرنے کا کہ اللہ رب العالمین اسے بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ خوش رکھنے کا اس دنیا کے اندر معنی یہ ہے کہ آدمی کو بہتر زندگی عطا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حدیثوں کو یاد کرنا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا، یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب کتنا ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے خاص کر دوں، کیا 1/3، نصف، 3 حصہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہو تو 1/3 یا اس سے زیادہ کرو، نصف کو پوچھا تو کہا چاہو تو اتنا کرو یا اس سے زیادہ کرو۔ کہا میں پوری دعا کو درود ہی بنا دوں، پوری دعا کو درود۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود بھیجنے پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ کس چیز کا محتاج ہے؟ سب سے زیادہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب رحمت ہی ہے۔ تو انسان کو جب اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی، تو وہ اللہ رب العالمین جو بے مانگے عطا کرتا ہے۔ آدمی اس دعا کے ذریعے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، تو یا وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ پر بھی رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ غائب رہ جائے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین ویسے ہی عطا فرما جیسے اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے دعا کی اہمیت اور درود کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اگرچہ حدیث وہی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی صرف تلاوت پر ثواب نہیں ہوگا، لیکن جب ہم نے اس حدیث کو اتنی تشریح کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا تو ہم اس کے الفاظ بھی یاد کر لیں، تشریح ہمارے ذہن میں ہے، اور اللہ رب العالمین جب ہم اس میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اور راستے کھول دیتا ہے۔ اور تبلیغ اسی کا نام ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں جو اس راستے کی جانب بلا رہا ہوں یہ بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور کے درمیان کتنے سال گزارے؟ 40 سال۔ اس 40 سال کے عرصے میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ اللہ کو ایک مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیوں نہیں کہا؟ آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ علم کے بغیر تبلیغ کا تصور ہی نہیں ہے، علم کے بغیر تبلیغ کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ کہیے کہ میں جو اس راستے کی جانب تمہیں بلا رہا ہوں تو ایسا ہی نہیں، یوں ہی نہیں بلا رہا ہوں، بلکہ مجھ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، بصیرت کی بنیاد پر میں تمہیں اس راستے کی جانب بلا رہا ہوں۔ تو ہم جب اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو جب ہم ان کو سمجھائیں گے تو ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہوں، ہم دلیلوں کو یاد کر لیں، کیونکہ ہمارے سامنے یہ واضح ایک عنوان کے ساتھ یہ دلیل موجود ہے۔ ہم کوشش کریں
تو انشاءاللہ ضرور یاد کر سکتے ہیں، اور اس پر اعراب بھی جس کو زیر زبر پیش اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم اس میں مزید کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہم راوی کے نام کے پورے ساتھ میں اور حدیث کا حوالہ دیکھ کر، تو اصل کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہماری اتنی بڑی یہ لائبریری دفتر میں جو ہے، اس میں جتنی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے حدیثوں کی، تقریباً تمام کتابیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اسماء الرجال کی کتابیں، ان کتابوں کا بھی تعارف ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس فن میں ہے، حدیث کی کتنی صحیح کتابیں ہیں، یہ سب ہمیں جاننے کا موقع کب ملے گا؟ جب ہم حدیث سے دلچسپی پیدا کریں گے، ہم یہ جانیں گے کہ حدیث کیا ہے۔ اس میں حوالہ دے دیا ابن ماجہ، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جو اس کتاب کو، اصل کتاب کو ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو کہ ہم جا کر اس کتاب کو دیکھیں۔ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، بیہقی ہے، اور دوسری کتابیں حدیث کی جو موجود ہیں، ہم ان کو دیکھیں، محدثین نے اس میں کتنی محنت کی ہے، ہم کو اس کا اندازہ ہو کہ ان محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کیسی کیسی محنت کی اور کیسے اس کو جمع کیا، پھر اس کے لیے جو اصول و ضوابط انہوں نے بنائے، ان اصول و ضوابط کو انہوں نے کیسے جمع کیا قرآن کی دلیلوں سے، اور اسی طریقے سے جتنے اصول ان محدثین نے بنائے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل قرآن سے، حدیث سے ان کے پاس موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، بلا تحقیق کسی بات کو مت پھیلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے وہ بیان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وہی سنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پہلے تو کہا کہ جو کچھ سنے اس کو بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ باندھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اللہ رب العالمین نے نبی کو عطا کی، اور نبی نے کو جتنی باتیں اللہ نے بتائی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں امت تک پہنچا دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس پر مہر لگا دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی میں نے آج تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر اشکال پیدا ہو سکتا تھا، پتہ نہیں کون سا دین مکمل ہوا ہے، تو اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں اس دین اسلام کو میں نے مکمل کیا ہے جس سے میں راضی ہوں۔ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی دی، صحابہ کرام تم گواہ رہنا کہ میں نے ساری باتیں پہنچا دی، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو ان پر گواہ رہنا کہ انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے ساری باتیں ان تک پہنچا دی ہیں۔ اور لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے طبقے جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو صحیح چیزیں، صحیح اعمال ادا نہیں ہوتے۔ اسی رجب کے تعلق سے لیجیے کہ اس میں اس کے پہلے ہفتے میں جمعرات کے دن صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اب نماز کے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بیان فرمائے؟ آپ کو صرف عصر سے لے کر مغرب تک منع کیا گیا کہ نفل نماز نہ پڑھو، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک منع کیا گیا کہ کوئی نفل نماز نہ پڑھو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سارے اوقات نفل نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اور کتنا آسان، اس میں آپ کو گن کے پڑھنا نہیں ہے کہ سبحان اللہ اتنی مرتبہ آپ کو کہنا ہے، قل اللہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح اتنی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ ہر رکعت کے اندر قل اللہ احد پڑھ لیں، آپ کے کو اس نفل کا ثواب مل گیا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، قل اللہ پڑھیں، قل سورت پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، آپ نماز کو جیسے آپ نمازیں ادا کی جاتی ہے ویسے ادا کریں، جتنی چاہے آپ نفل نماز پڑھیں۔ بدعت، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم نے جو بنایا ہے اس میں دیکھو کتنی تسبیحات ہیں، ارے یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات ہی تو پڑھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی دوسری بدعت جو آ گئی 22 رجب، اس میں شیعوں کا
حضرت امیر معاویہ اور بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، حقیقت میں 22 رجب کا دن حضرت خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سنیوں کے درمیان یہ رہتے تھے اور کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کا عقیدہ بھی ہے تقیہ، اپنے آپ کو چھپانا، اپنے عقیدے کو چھپانا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز ایک جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کر پھیلا دی۔ وہ لوگ دیکھیے گمراہی کا راستہ کہاں سے کھلا، جب ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا، جب ہم نے شخصیات کی بات کو ماننا شروع کیا تو پھر شیطان کو راستہ مل گیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کی سازشوں کو ہمارے سامنے اجاگر نہ ہونے دیا اور ہمیں بھی اس سازش کا شکار بنا دیا اور نتیجتاً ہم گمراہ ہو گئے۔ پھر معراج کا واقعہ اس مہینے میں یہ مہینہ اس کو صرف اتنی حیثیت حاصل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ حرمت والا مہینہ ہم نے اس چیز کو تو بھلا دیا کہ حرمت کس معنی میں اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی رکھی ہے۔ اس مہینے میں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس میں جلد و جلال سے محفوظ رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ گناہوں کا جب اس کو حرمت والا قرار دیا تو یقیناً اگر اس میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم بڑے گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ تو اس میں گناہوں سے بچنا، جھگڑے لڑائی سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، جس کو شریعت نے عام حالات میں بھی حرام کیا ہے، لیکن ان مہینوں میں اس سے خصوصی طور سے بچنا، تو یہ رجب کا مہینہ اس لحاظ سے حرمت والا مہینہ تھا۔ اور عمرے کا جہاں تک تعلق تھا کہ عرب جنگ و جدال کے عادی تھے، لڑائی جھگڑے کے عادی تھے، 3 مہینہ جو پے بپے گزرتا تھا اس کے بعد سے جھگڑے لڑائی ہوتی تھی، لوگوں کو حرم میں آنے کے لیے راستہ جو ہے وہ محفوظ نہیں تھا۔ چنانچہ بیچ میں یہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ آتا تو لوگ اس میں سفر کرتے۔ اس وقت تو مشرکین کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاتے اس مہینے میں تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حرمت کا اتنا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ، ایک تیسری بدعت جو اس مہینے میں بڑی بدعت جو کی جاتی ہے وہ ہے شب معراج، جبکہ اس میں اختلاف ہے۔ الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان بھاگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اقوال نقل کیے ہیں، جن میں 3 پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور باقی میں کسی پر انہوں نے ترجیح نہیں دی ہے۔ اب اس تاریخ کی تعین کا اختلاف کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ اس رات میں جاگتے ہوں اور اس رات میں وہ کوئی شرعی سمجھ کر اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کو لے جایا گیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی عبرت ہے۔ شیخ محترم تشریف لے آئے، ہم اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی چیز یہ کہ میں نے جس کو صبح تذکرہ کیا کہ ہم نماز کے موضوع پر یہاں ساری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ نماز اسی رات میں فرض کی گئی تھی اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں آج موقع ہے کہ ہم اس نماز کو درست کر لیں۔ شیخ محترم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس محاضرے کو آگے بڑھائیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلی 2 مجلسوں میں نماز میں عام طور سے کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں دیکھیں. تقریباً 19 غلطیاں اس کا مطالعہ ہم نے کیا. اب اس سے آگے اس گفتگو کو بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں ہم اس مجلس میں اور اس کے بعد آنے والی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. دوپہر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے یہ عقل کے زوال کا وقت ہوتا ہے. عام طور سے آدمی اس میں توجہ نہیں دے پاتا ہے، خصوصاً جب کہ اس نے اچھی طرح سے کھایا. اور بہت سارے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے دوپہر میں سونے کی. تو اس مجلس میں بیٹھنا نفس کے خلاف ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. اب آدمی دیکھے وہ خود جیتتا ہے کہ ہارتا ہے اپنے نفس سے. اور توجہ شوق کے تابع ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. انسان کا دھیان اس کی طلب کے تابع ہوتا ہے. جتنی پختہ طلب ہوگی اتنا زیادہ دھیان اس طرف ہوگا. اور طلب معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے. کسی چیز کی اہمیت ہی معلوم ہے تو طلب بھی نہیں ہوگی، اور طلب نہیں ہوگی تو آدمی مجاہدہ نہیں کرے گا. تو مجاہدہ تابع ہوتا ہے طلب کے، شوق کے، اور شوق اور طلب تابع ہوتی ہے معرفت کے. لہٰذا اگر ہمارے دلوں میں معرفت ہو، معلوم ہو، ہم کو احساس ہو اس چیز کا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، تو بھی ہماری رغبت جاگے گی اور پھر ہمارے لیے مجاہدہ کرنا آسان ہوگا. تو مسئلہ نمبر 20 یہ ہے کہ جو غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی حدیث ہے اور بعض خصوصی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. معلوم ہوا کہ ہر انسان کے لیے چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو یا سنن و نوافل میں مشغول ہو، چاہے نماز عید کی ہو یا پھر جنازے کی، جس کو صلاۃ کہا جا سکتا ہے ان تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، نماز کا رکن ہے. کیسے معلوم پڑا رکن؟ رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نماز کی نفی آئی کہ اگر یہ نہیں کیا تو نماز نہیں. تو جس چیز کے لیے اس طرح سے ذکر کیا جائے اس کو رکن کہا جاتا ہے. تو اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کہا کہ نماز نہیں، کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا اس امام کی نماز نہیں، اس منفرد کی نماز نہیں، اس فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں. آپ نے شخص کو بھی خاص نہیں کیا اور نماز کو بھی خاص نہیں کیا، دونوں کو کیا رکھا؟ عام. جو بھی جس نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز نہیں. لیکن اس تعلق سے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس تعلق سے خاص حدیث بھی ہے جس میں مقتدی
اور امام کے تعلق سے بھی یہ بات آئی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر. ہم نماز فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تھے، پیچھے تھے، آپ کے نماز پڑھ رہے تھے مقتدی بن کر. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرأت شروع کی تو آپ پر نماز کی قرأت بھاری ہوئی، بوجھل ہوئی، مشکل ہوا پڑھنا. فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، شاید کہ تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو. قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں. حدن یا رسول اللہ. بعض لوگ غلطی سے اس کو ہاذا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہاذا نہیں، وہ حدن ہے. حدن کا حد الشعر، تیزی سے جلدی جلدی پڑھنے کو حد کہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. قال لا تفعلوا، آپ نے کہا مت کرو اسے. لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا مت کرو. کیا کرتے تھے صحابہ؟ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، قرأت کرتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ مت کرو ایسا، سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. یہ بہت عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند جید ہے، اس میں کوئی مطعن نہیں ہے. شیخ البانی نے خود اصل صفت الصلاۃ میں بات کہی ہے. تو جیسا کہ خطابی نے بھی معالم السنن میں بات کہی کہ اس میں کوئی طعن نہیں، یہ صحیح روایت ہے. اور سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث کو سمجھیں کیسے؟ نماز کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز ہے یہ؟ ہاں، فجر کی نماز. فجر میں امام جہرن پڑھتا ہے کہ سرن؟ ہاں، جہرن پڑھتا ہے. جہرن یعنی زور سے، سرن یعنی آہستہ سے. تو اب اس نماز میں صحابہ پیچھے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ آپ پر قرأت بھاری ہوئی تو پلٹ کے آپ نے کیا کہا نماز کے بعد؟ شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. اور پھر آپ نے کہا ایسا مت کرو، یعنی پڑھو مت، سوائے سورہ فاتحہ کے. تو صحابہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ اور بھی پڑھتے تھے؟ ہاں، اگر اور نہیں پڑھتے تھے تو بولنے کا مطلب ہی کچھ نہیں. صرف سورہ فاتحہ ہی اگر پڑھتے تھے تو مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ صحابہ کو آپ نے سنا کہ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز کے بعد کہا مت کرو ایسا، سوائے سورہ فاتحہ کے مت پڑھو. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اصول ہے، انکار کے بعد جب حکم آتا ہے یا استثناء ہوتا ہے تو اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے، جواز. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع کیے اور اجازت دیے سورہ فاتحہ کی، مت پڑھو. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا ہوئی؟ اجازت. لیکن کیا لازم ہوا؟ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جائز ہے، بول سکتا ہے زیادہ زیادہ، لیکن ضروری ہے نہیں بول سکتے. لیکن اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ صرف جائز نہیں بلکہ کیا ہے، یہ ضروری ہے. کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. تو جواز کا جو شبہ ہے وہ اس دوسرے جملے سے زائل ہو جاتا ہے اور معلوم پڑتا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ تو اچھا نہیں، کہ تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نمازی نہیں جو ایسا نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ ہم کو ایسی دلیل لا کے دو جس میں قرآن کی 113 صورتوں سے منع کیا گیا ہو اور ایک صورت کا حکم دیا گیا ہے. کہ دلیل آپ کے پاس؟ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ مت پڑھو. تو اب کیا آ گیا؟ پوری قرأت سے انکار. صحیح، تو پوری قرأت کچھ بھی نہیں پڑھو سوائے ایک صورت کی. وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. تو کتنی صورتوں سے منع کیا؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 سبھی سے منع کیا، اور ایک کی اجازت دی. لیکن اس اجازت کی بات بتا کہ یہ اجازت لازمی ہے.
اسی لیے کہا کہ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، اس لیے تم کو پڑھنا پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی نماز میں؟ جہری میں۔ سری نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سری کے لیے وہ قاعدہ ہے۔ جہری کے لیے کیا؟ چاروں میں کیا پڑھنا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ۔ کوئی کہے گا کہ کون سی رکعت میں پڑھنا ہے، اس میں تھوڑی، آپ نے پوری نماز کے لیے بتایا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو کوئی ایک رکعت میں ہوتا تو آپ بتاتے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھو، دوسری میں پڑھو، تیسری میں پڑھو، جب نہیں کا مطلب ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ سے بھی یہ بات ملتی ہے۔ مثال کے طور پر یزید ابن شریک کہتے ہیں انہ سأل عمر عن القراءة خلف الامام، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں پوچھا، فقال اقرأ بفاتحة الکتاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مسلمانوں کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ خلفائے راشدین کی بات نہیں مانتے، دیکھیے یہ خلفائے راشدین کی بات ہے، اب کون مانتا کون نہیں مانتا معلوم پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بفاتحة الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھو۔ قلت وإن كنت أنت، کہا اگر آپ ہوں تب بھی، یعنی آپ امامت کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تب بھی۔ قال وإن كنت أنا، میں ہوں تب بھی۔ قلت وإن جہرت، کہا کہ اگر آپ جہری نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی۔ قال وإن جہرت، ہاں اگر میں جہری نماز پڑھا ہوں تب بھی۔ اس حدیث کو امام الدارقطنی اور امام البیہقی نے سنن میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فتویٰ تھا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ اس میں 3 موقف ہیں اہل علم کے۔ ایک موقف یہ ہے کہ جہری میں اور سری میں دونوں میں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا موقف ہے کہ جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے، سری میں پڑھنا چاہیے۔ تیسرا فتویٰ اہل علم میں سے بعض علماء کا یہ ہے کہ نہ سری میں پڑھیں نہ جہری میں پڑھیں۔ ان تینوں میں سے جو صحیح بات ہے، جس کی دلیل بھی موافقت کرتی ہے، جیسے ہم نے فجر کی نماز کا دیکھا، اس سے کیا معلوم پڑا جہری میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ جب جہری میں پڑھنا ہے تو سری میں من باب اولا پڑھنا ہے۔ تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ امام کے پیچھے جہری اور سری نماز میں، بلکہ تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، کسی نماز کو خاص نہیں کیا، کسی شخص کو خاص نہیں کیا، سب کے لیے عام ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ من میں کبھی کبھی استثناء بھی ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ اس میں کہیں ہے تو پھر بتاؤ، اس میں کہیں استثناء نہیں تو اس کی زبردستی استثناء اس میں پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 21، امام و مقتدی کا جہری نماز میں سرن آمین کہنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے امام ہو یا مقتدی، وہ نماز میں کیا کرتے ہیں، آمین جب وقت آتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا چاہیے، آمین کہنا چاہیے۔ آمین کیسے ہو، جہری نماز میں امام کے جہر کے بعد جہرن، اور سری نماز میں یا امام کے پیچھے اگر سرن پڑھ رہا ہے تو سرن۔ مثال کے طور پر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن آمین کہی۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ امام جہرن آمین کہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حسن صحیح ہے۔
تو امام کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے نماز ہو، فجر کی نماز ہو رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام جہرن کہتا ہے، اس کے بعد امام بھی آواز سے کہے گا آمین، اور امام کے تابع ہو کر مقتدی بھی کیا کہیں گے؟ آواز سے آمین۔ لیکن مثلا عصر کی نماز ہے تو جب امام کی آمین ہم سنیں گے، حدیث میں کیا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اذا قرأ ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین پڑھیں تو تم بھی آمین کہو۔ تو اب اس میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ ولا الضالین امام کی کب معلوم پڑتی؟ کون سی نمازوں میں؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ کب؟ کون سی نماز میں؟ جس میں جہر ہو۔ تو امام جب جہر کرے گا تب ہم کو آمین کہنا ہے جہرا۔ پھر امام جب آمین کہے گا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو امام جہرن کرے گا کہ سرن کیسے معلوم پڑے گا مقتدی کو؟ امام نے آمین کہی، جب وہ آواز سے آمین کہے گا تبھی معلوم پڑے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام ہو یا مقتدی دونوں کو آمین کیسے کہنا چاہیے؟ جہرن۔ جہرن کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا زور سے چلائیں کہ مطلب گھبرا جائیں لوگ۔ جہرن کا مطلب آواز سے ہوتا ہے، نہ بہت دھیمی نہ بہت زیادہ شور، دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، اس میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مقتدی کے لیے دلیل کیا ہے؟ پچھلی حدیث میں تو امام کے لیے ملی کہ آپ نے نماز پڑھائی تو آمین کہی۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت له اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کہتے کہ میں نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ عطا نے کہا کہ ہاں، عطا تابعی ہے، کہا کہ ہاں آمین کہتے تھے، تو امام آمین کہتا تھا۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، کہتے اور ان کے پیچھے بھی آمین کہی جاتی تھی، یعنی مقتدی بھی آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ گونج کیسے ہوتا ہے؟ سری آمین سے ہوتی؟ آہستہ سے آمین کہ چپکے سے تو گونج پیدا ہوتی مسجد کے اندر؟ نہیں۔ گونج کیسے پیدا ہوگی؟ جب آواز سے ہوگی۔ ایک آواز سے جب آمین سب لوگ کہتے ہیں تو ایک، آج بھی حرم میں آپ دیکھیے جب عوام جب آمین کہتی ہے تو ایک قسم کی ایک دھیمی سی گونج پیدا ہوتی ہے، دھماکہ نہیں، گونج پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آواز ایک سب کی ایک ساتھ آتی ہے تو گونج پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے تھے۔ اس کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ کوئی شبہ پیدا کر سکتا ہے کہ ابن جریج مدلس ہیں تو یہ روایت کیسے صحیح ہوئی، منقطع نہیں ہوئی کیا؟ یہاں پر حدثنا کی تصریح نہیں ہے۔ جریج عطا سے روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا، تو اس میں سما کی اپنے آپ صراحت آ گئی ہے، اس لیے ان کی تدلیس یہاں مضر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، امام کے پیچھے آمین۔ یہاں ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ امام سے پہلے آمین کہتے ہیں، غلط ہے۔ امام کی آمین کے تابع مقتدی کی آمین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ امام سے پہلے ہی آپ آمین کہیں۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ جب وہ ولا الضالین کہے تو آمین کہنے میں تاخیر نہ کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقتدی اس پر سبقت لے جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ایسا ہے کہ اس میں کہ امام کے آمین کہنے سے پہلے آمین کہو، حدیث میں کیا ہے دیکھیے، سمجھنا چاہیے نا حدیث کو۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین کی موافقت، بعض لوگوں نے یہاں پہ کہا فرشتوں کی آمین کی موافقت میں ہماری دلیل ہے۔ فرشتوں کی آمین سننے آتی کیا آپ کو؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جب امام زمین میں آمین کہتا ہے فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پہ ایک نقطہ نکالا ہے، کالا نقطہ، کہا کہ امام
فرشتوں کی آمین آپ کو سننے آتی نہیں، تو فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، تم کو بھی آہستہ کہنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث کا فہم نہ ہونے کی واضح علامات میں سے کہ ایک اچھے بڑے آدمی کو بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ فرشتوں کی آمین سننے نہیں آتی ہم کو، لیکن فرشتے جہرن کہتے ہیں یا سرن ہم کو نہیں معلوم۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جہرن کہتے ہیں تب بھی سننے نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، پکار کے کہتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ اے اللہ جو مال خرچ کرے اس کے مال میں برکت دے، جو مال روک کے رکھے اس کے مال کو ہلاک کر۔ فرشتہ چلاتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ ندا لگاتا ہے۔ یا جیسے دینی مجالس ہوتی ہیں تو فرشتہ دینی مجلس کے ختم پر کیا اعلان کرتا ہے؟ قوموا مغفورا لکم، اس حال میں تم اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ پکارتا کہ نہیں پکارتا؟ تو پھر جب وہ پکارتا تو سنیں آپ، تو آپ بول سکتے نہیں پکارتا، سرن بولتا ایسا ہے وہ تو چلا رہا ہے لیکن آپ کو سننے نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ قبر میں مردہ جب پٹائی ہوتی تو وہ بھی چلاتا کہ نہیں؟ آپ کو سننے آتا؟ اب نہیں سننے نہیں آتا اس لیے چلا رہا بھی نہیں ہو، بول سکتے آپ ایسا؟ بلکہ ایک بہرا آدمی بھی چلا رہے تو اس کو لے کر کب چلاتا ہے، اس کو سننے نہیں آتا ہے، وہ اس کا ہے، اس سے وہ دوسرے کی نفی کر سکتا نہیں۔ یہاں موافقت کی دلیل کیا مطلب ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، کیونکہ فرشتے امام سے پہلے آمین نہیں کرتے، فرشتے امام سے پہلے آمین نہیں کہتے، امام آمین کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جب وہ ان کے ساتھ ہو جائے، امام کے تابع ہو جائے تو اس کی مغفرت ہوگی، پہلے کرے گا تو نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات کہ فرشتوں کی موافقت سے مراد کیا ہے؟ امام کے تابع ہونا، امام سے پہل نہیں کرنا۔ جیسے رکوع، سجدہ اور اس طرح سے قیام وغیرہ میں امام پر آپ سبقت نہیں لے جا سکتے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم اس کے تابع ہو کر اس کی اقتداء کرو۔ تو اسی طرح سے آمین میں بھی امام کے کیا ہونا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، یہ مطلب یہاں پر یاد رکھنا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 22، نماز میں یہاں وہاں دیکھنا، نماز میں یہاں وہاں دیکھنا۔ بعض لوگوں کی یہ بھی غلطی ہوتی ہے، کون دائیں سے جا رہا کون بائیں سے جا رہا اس طرح سے دیکھتے ہیں، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام صاحب بہت لمبی پڑھائی، تراویح ابھی کتنا ٹائم باقی ہے۔ ہاں تراویح میں اکثر آدمی چپکے سے اوپر بھی دیکھ لیتا ہے، کتنے بجے گھر پہ جانا ہے، اب کھانا ہے، پھر سونا ہے، پھر سحری کو اٹھنا ہے، آج ذرا لمبی پڑھ رہے، کیا بات ہے امام صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انسان کا یہاں وہاں دیکھنا شیطان کے اثر سے ہے، اور اس کی نماز میں سے کچھ حصہ شیطان چھین لیتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا۔ نماز میں دھیان ہونا چاہیے آدمی کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں پوچھا۔ فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہیں جو شیطان نمازی کی نماز میں سے اچک لے جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کی تھی، خوشی خوشی آپ لا رہے تھے اور کوئی پرندہ آیا اٹھا کے لے گیا آپ کا پھل، یا کوئی چور آ گیا اور چھین کے بھاگ گیا، تو جیسے آپ کی چیز میں سے ایسے طور پر کہ آپ کو دکھائی نہ دے، کوئی اگر چوری کر کے لے جاتا ہے، اب یہاں بات کریں آپ کی چیز اٹھا کے لے کے آؤ، تو اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ اس طور پر کسی کی چیز کو چھین کر لے جانا کہ اسے احساس بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس۔ تو آپ نے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری نماز میں سے کچھ کم ہو رہا، میں شیطان کو دے رہا میرا حصہ نماز کا، شیطان اچک لے گیا میرا کچھ۔ تو کہا کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا، یہاں وہاں دھیان دینا، یہ شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ چوری کر کے لے جاتا ہے، اٹھا لے جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کتنی قیمتی ہے، ایک نیکی کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے آدمی قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، کامیاب
جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا نہیں کیا ہلکی جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن نسب کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے، فلاں کا بیٹا، قاری صاحب کا بیٹا، عالم صاحب کا بیٹا، فلانے کا بیٹا، سید نہیں، نبی کے خاندان کا ہے نہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حدیث میں کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے اعمال کر تو رہا ہے، پھر کیوں اتنے ہی منٹ لگنے والے ہیں؟ یہاں وہاں نماز میں آدمی اگر دھیان دیتا ہے منٹ تو اتنے ہی جانے والے، پھر کیوں آدمی اپنی نماز کا حصہ کسی اور کو دے، کیوں ضائع کرے اس کو؟ بعض اوقات تو آدمی پوری نماز میں یہاں وہاں دیکھتا رہتا ہے، دھیان بھی نہیں رہتا اس کا کچھ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلطی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو نماز میں دھیان کہاں ہونا چاہیے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کعبہ میں داخل ہوئے۔ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، آپ نے اندر نماز پڑھی تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ آپ باہر آئے نماز سے فارغ ہو کر۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نمازی کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے نماز میں؟ سجدے کی جگہ پر۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیام میں سجدے کی جگہ پر ہو اور رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہو اور سجدے میں آنکھ بند کر لے یا ناک پہ ہو یا تحیات میں دامن میں ہو، کوئی دلیل نہیں ہے پہلی کی، باقی کسی کی بھی نہیں ہے۔ نماز میں، پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونا چاہیے سوائے دو حالتوں، ایک التحیات میں کہاں نگاہ ہوگی؟ اشارے پر، انگلی پر نگاہ ہوگی اس کی، اور دوسرے سلام کے وقت، سلام کے وقت سجدے کی جگہ دیکھ سکتا ہو؟ سلام کے وقت حدیث میں کیا ہے؟ اپنے بھائی کی طرف التفات کریں، اس کے ساتھ جو دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز جماعت میں تو ان کی طرف دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں۔ تو اس طرح سے نماز میں یہ تین طرف نگاہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سجدے میں بھی کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے، نہیں دیکھ سکتا وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو جو چیز عام ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور دلیل ہونی چاہیے، جیسا کہ دو باتیں میں نے بتائی۔ تو اس کے علاوہ اس طرح سے دامن میں اور انگوٹھے وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور دونوں انگوٹھے کو ایک ساتھ دیکھ سکتا کہ پاؤں کے آدمی ایک وقت میں ایک ہی چیز کو دیکھ سکتا ہے، دو چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب کوشش مت کرو آپ لوگ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته۔ آخری جملے میں ہماری دوسری دلیل ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، اتحیات کے لیے بیٹھتے، آپ اپنا دائیں ہتھیلی وضع كفه اليسرى، بائیں ہتھیلی آپ کہاں رکھتے؟ اپنی بائیں ران پر، لیفٹ۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، اور آپ جو اشارہ جو کرتے تھے، سبابہ کس کو کہتے ہیں؟ اس انگلی کو، ہمارے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمے کی انگلی، شہادت کی انگلی۔ تو یہ سبابہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے، سب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو الزام دینا، کون مارا تیرے کو؟ یہ مارا میرے کو۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے الزام دیتے ہوئے، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ تو سبابہ یہ ہے۔ تو اشارہ بالسبابہ تھی، تو آپ یعنی سبابہ سے اشارہ کرتے تھے۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ اس اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یعنی کس پہ ٹکی رہتی تھی؟ اشارے پہ۔ یہ دوسری دلیل ملی کہ نماز میں اتحیات میں کہاں دیکھنا ہے؟ انگلی پہ دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ یا پھر اتحیات میں دیکھنا، اور سلام کے وقت میں دائیں بائیں دیکھے گا آدمی۔ مسئلہ نمبر 23، نماز میں آنکھیں بند کر لینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں لگتا نماز میں،
یا وہاں دھیان جاتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن آدمی اتنا بھولا اگر ہوتا کہ صرف سامنے کی چیز سے اس کا دھیان بھٹک رہا، تب تو بات کچھ تھی، سامنے تو دیوار ہے، دھیان ادھر تھوڑی، دکان میں اس کا دھیان، تو آنکھ بند کر کے اور اچھے سے امیجن کرے گا دکان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اگر سامنے کچھ اس کے مسئلہ ہے، مثلا ایک آدمی پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا مان لیجیے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے، بازار میں کہیں نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے بے حیا عورتیں آ رہی ہیں، تب تو ٹھیک ہے کہ نگاہ نہ پڑے اس کی، اور وہاں بھی ٹھیک کیسے ہوگا جبکہ نیچے نگاہ رکھنے سے مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں کیا کریں، پست کریں، نیچی کریں۔ تو کس چیز سے پست کریں، عریانیت اگر سامنے ہے یا پرائی عورتیں اس کے سامنے آتی تو کیا کرے گا وہ، نگاہ آنکھ بند کرنے بولا اللہ، نگاہ نیچی کریں گے، تو اس سے کام چل جاتا ہے، تو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دل لگتا ہے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا بھی ہے یہ کہ اگر مجبوری ایسی آ جائے تو کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے ہو جو اس کی نماز کو خراب کر سکتی ہے تو کر سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے خلاف دلیل ہے۔ پہلی چیز ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم تغميض عینیہ فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا طریقہ نہیں کہ انسان نماز میں اپنی آنکھیں بند کرے، یعنی کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں آنکھیں بند کرتے تھے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اور بلکہ بعض ادیان میں جیسے نصارہ وغیرہ ہیں، جب وہ عبادت کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو آنکھیں بند کرنا نماز میں یہ اسلام کا طریقہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اور دیکھو ہم سے زیادہ کون جانتا نماز کا خشوع کس میں ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع میں اگر نماز میں آنکھیں بند کرنا ہوتا تو سب سے پہلے کون بند کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں، تو معلوم ہے کہ خشوع کا یہ طریقہ نہیں، اگر ہوتا تو ہم کو سکھا کے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے لیے نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے، بند کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محروم رہے گا۔ مثلا حدیث میں کیا ہے، اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو یصلی فلیمنعه، جب تم میں سے کسی کے آگے سے کچھ جانے لگے، کوئی شخص جائے یا بکری جائے تو فلیمنعه، اس کو روک دے، فإن ابى فلیمنعه، اگر وہ پھر بھی جانے لگے پھر روکے اس کو، فإن ابى فلیقاتلہ، اگر اس کے باوجود بھی نہ مانے اور جانے ہی لگے نماز کراس کر کے تو اس سے لڑے، فإنما هو شیطان، اس لیے کہ وہ کون ہے، شیطان ہے۔ یہاں اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ آنکھ بند کر کے پڑھ رہے نماز، کوئی جا رہا، حکم کیا ہے حدیث میں، جانے دو، کیا کرو، روکو۔ تو جس کی آنکھیں بند ہے وہ اس حکم کو پورا کر سکتا کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا جیسے بکری جانے لگی تو آپ کیا کیے، آگے ہو گئے دیوار سے، پیٹ اپنا سینہ ہے اور چمٹ گئے تاکہ بکری کدھر سے جائے، پیچھے سے۔ اب یہ آنکھ بند کیے ہوئے کیا سمجھ میں آئے گا اس کو، جا رہا کہ نہیں جا رہا سامنے سے کچھ۔ تو ایک آدمی کے لیے آنکھیں بند کرنا نماز کی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کو آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہے۔ دوسری بات، ایک شبہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو شیطان کہا حدیث میں، جو یعنی روکنے کے باوجود نمازی کے آگے سے جانے کی کوشش کرے۔ کبھی ہمارا رشتہ دار ہی ہوتا ہے، وہ آدمی دوست ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اب سوچا کہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو انسان ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، کبھی رشتہ دار ہے۔ علماء نے کہا وہ شیطان ہے، شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جانوروں میں سے بھی ہوتے ہیں۔
शैतान के माना क्या है? सरकश, सरकश, शरारती। तो शैतान का लफ्ज़ जो है शैताना से बना है, उसके माना होते हैं शरारत करने वाला, मिस्चीवस जिसको आप कहते हैं। तो इंसानों में से ये शैतान है, ये शरारती आदमी, इसको रोके तो भी नहीं रुक रहा, नमाज को क्रॉस करके जा रहा, ये शरारती, ये शैतान है इंसानों में से। ये नहीं कि वो इबलीस है या जिन्नात में से है, वो इंसान है लेकिन शरारती। इसलिए कुत्ते को भी शैतान कहा गया है। काला कुत्ता क्या है? आदमी सोचेगा वो शैतान है, वाकई वो जिन तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन उलमा ने कहा कि वो जानवरों में से, कुत्तों में से शरारत वाला कुत्ता है। समझ में आई बात? वो जानवर ही हो सकता है, लेकिन क्या है? शर करने वाला, जिसमें शर होता है गालिब, उसको शैतान कहा जाता है अरबी ज़ुबान में। तो ये हदीस हमको बताती है कि नमाज में आंखें बंद नहीं करना चाहिए। मसला नंबर 24, नमाज में आसमान की तरफ देखना। हरम में आपने देखा होगा बाज़ लोगों को कि नमाज में होते हैं, दुआ चल रही होती है तरावी में, और फिर वो क्या, वितर वगैरह में, तो क्या करते हैं? ऊपर देख रहे थे। तो ये नमाज में करना गलत है। नमाज में आसमान की तरफ देखना बुरी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा काना अहदुकुम फ़ी स्सलाति फ़ला यरफ़अ बसरहु इला स्समा अन यल्तमिअ बसरुहु। जब तुम में से कोई शख्स नमाज में हो तो आसमान की तरफ निगाह उठा के न देखे, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीनाई सल्ब कर दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीनाई अंधा हो जाए। यानी इतनी बड़ी बात एक मामूली चीज़ के लिए कही जा सकती है? नहीं। तो ये मना है। इस हदीस को इमाम अहमद और नसई ने रिवायत किया है। तो जैसे कोई आदमी जैसे हरम में पढ़ रहा है या कोई ऐसी जगह पढ़ रहा है नमाज, तो एकदम दिल उसका अल्लाह की मोहब्बत में भर गया और दुआ करते करते वो आसमान की तरफ नमाज में देखने लगा, ये ठीक नहीं है, इससे मना किया गया है। मसला नंबर 25, नमाज में बेजा हरकत करना। बाज़ लोगों की नमाज के मुकम्मलात में से ये होता है, जब तक कि हरकत करेंगे नहीं नमाज उसकी पूरी नहीं होगी। और उसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि नमाज ख़राब थोड़ी होती, उनको ऐसा लगता है, मना किधर है? नमाज में खुशू इख्तियार करना, सुकून इख्तियार करना, इसका हुक्म है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ईमान वाले कामयाब हो गए वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू इख्तियार करते हैं का क्या मतलब है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, ख़ाशिऊना ख़ाइफूना साकिनून। ख़ाशिऊन का मतलब क्या है? अल्लाह से डरते हैं और सुकून इख्तियार करते हैं। सुकून ये नहीं कि अब बस हरकतें कर रहे हैं, कभी इधर खुजाया, कभी इधर खुजाया, कभी इधर खुजाया, कभी कपड़े सही किया, कभी उसका बस चले तो व्हाट्सएप भी चेक कर ले। बाज़ लोगों को उनके बाजू वालों की नमाज उनकी वजह से ख़राब होती है, इतनी हरकत, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा आदमी बर्दाश्त कर ले, थोड़ा बहुत ठीक है, खुजा रहे, क्या करेगा? और उसकी वीडियो शूटिंग निकालो, देखो कैसा हिलता गया हो, नहीं हिलता बराबर, एकदम बहादुर बैठेगा एकदम, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो उसका हो, इंटरव्यू लिया जा रहा हो या कोई बड़े आदमी के साथ बैठा हुआ हो, एकदम अदब से बैठेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तो खड़ा है। नमाज में सुकून इख्तियार बहुत हो गया कुछ ठीक है, लेकिन ये कि आदमी मुस्तकिल उसको हर यानी 5 सेकंड में आदमी हरकत करे, नहीं होना चाहिए, इससे गलत बात है। तो कामयाबी को अल्लाह ने इससे जोड़ा है कि नमाज में खुशू हो। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इससे मुराद कौन है? जो नमाज में अल्लाह से डरते हैं और सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं, यानी बेजा हरकत नहीं करते हैं। वक़द रूवी अन मुजाहिद वल हसन व क़तादा व ज़ुहरी। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुजाहिद, हसन बसरी, क़तादा और ज़ुहरी, इन तमाम का भी यही कौल, ये सब ताबईन है। तो तफसीर इब्न कसीर में बात मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं उनकी रिवायत है उनके बारे में, अन्नहु रअा रजुलन युहर्रिकुल हसा बियदिही व हुवा फ़ी सलाह। उन्होंने एक आदमी को देखा नमाज पढ़ते हुए
اور نمازی میں وہ کنکریوں کو ہلا رہا تھا. بعضوں کو عادت ہوتی ہے، ان کو منع کریں گے مت کھیلو کنکریوں سے تو کھیلیں گے، تو اس کو کنکریاں اٹھا الٹ پلٹ کر رہا تھا نماز میں. فلما انصرف قال له عبد الله، جب اس کی نماز ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے لا تحرك الحصى وانت في الصلاه، تو جب نماز میں ہو تو اس طرح سے کنکریوں کو ادھر ادھر مت کر. فإن ذلك من الشیطان، اس لیے کہ یہ شیطان کے اثر سے ہے. نماز میں بے جا حرکت کرنا کس کے اثر سے ہے؟ شیطان کے اثر سے. تو نماز میں آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکے سکون کے ساتھ نماز پڑھے. بار بار کھجانا، داڑھی صحیح کرنا، اس طرح سے بعض لوگ داڑھی میں کنگھیاں کرتے نماز میں. کیوں؟ یعنی کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کوئی کپڑے صحیح کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیوں؟ تیرا دھیان اگر اللہ کی طرف صحیح ڈھنگ سے ہوتا تو یہ نہیں کرتا. تو آدمی کا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے نماز میں، اور یہ حرکتیں اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے الا کہ واقعی ضروری کوئی چیز ہو. امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ہو گیا ہے، اور اذان کا وقت کب ہے؟ ہو گیا ہے 4 بجے اذان ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.